وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ ہم عمرے پر آئے ہیں، یہاں ہم جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں وہ قصر پڑھیں گے یا نہیں؟ دیکھیے، اگر وہ شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو مکمل نماز پڑھے گا، یعنی اپنے میں سے کوئی امام نہیں ہے بلکہ مقیم میں سے کوئی امام ہے، یعنی مسجد میں جا کر کے وہ نماز پڑھتا ہے تو پوری نماز پڑھے گا۔ یہ تو مسئلہ واضح ہے، اور بہتر یہی ہے کہ مسافر ہو تب بھی وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے مسجد میں جا کر کے۔ اب مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو مکمل نماز پڑھے گا، یہ نہیں کہ 2 رکعت پر وہ بیٹھ جائے گا پھر اس کے بعد سلام پھیر دے گا، نہیں۔ حتیٰ کہ اگر اس کو 4 رکعت والی نماز میں سے صرف 1 رکعت ملے یا 3 رکعت والی نماز میں سے صرف 1 رکعت ملے تو یہ نہیں اس کو کرنا ہے کہ صرف 1 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دے، نہیں، بلکہ اگر مقیم امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے تو پوری نماز پڑھے گا، گرچہ اس کی نماز چھوٹ گئی ہے، صرف 1 رکعت ملی ہے تو پوری پڑھے گا۔ 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے تو 3 رکعت پڑھے گا۔ ہاں، اگر وہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے تو قصر کر کے پڑھے گا، یہی راجح بات ہے، یہی بہتر بات ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر میں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قصر کرتے، یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت ادا کرتے، اور ایسے ہی سنن و نوافل کو چھوڑ دیتے سوائے فجر کی سنت اور وتر کو۔ اس کی بہت اہمیت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اور اس کی کوئی لمٹ اور حد نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ 3 دن تک اگر رہنا ہے تو صرف قصر کرنا ہے، یا 3 دن سے زیادہ رہنا تو قصر نہیں کرنا۔ یہ معیار حدیث میں نہیں بتایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں 19 دن تک ٹھہرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک قصر کرتے رہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ٹھہرتے تو اس سے زیادہ بھی قصر کرتے۔ بعض صحابہ سفر میں جاتے اور برف باری میں پھنس جاتے، 2 مہینے تک قصر کرتے، تو لہذا قصر کرنا یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ مسجد میں مقیم امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز پڑھیں گے، واللہ اعلم بالصواب۔